بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی سب کچھ حکم صادر کرنے والا ہے، سارے اختیارات اسی کے چلتے ہیں، وہ کسی کے ماتحت میں نہیں ہے، ہم سب اس کے ماتحت ہیں، ہم سب عاجز ہیں، کمزور ہیں اللہ کے نزدیک۔ درود و سلامتی ہو آپ کے اور ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں خیر کی دعوت دی اور جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، شیطان کے قدموں کو فالو کرتا ہے، یاد رکھو فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان تو انسان کو بے حیائی کا، غلط کام کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو منع کیا ہے کہ ہم شیطان کی پیروی سے بچیں، اللہ کی اتباع کریں، شیطان کے حکم نہ مانیں۔ اور جبکہ شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا، وعدہ کیا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو جہنم لے جاؤں گا، اے اللہ تو مجھے مہلت دے، اللہ مجھے موت نہ دے قیامت تک، لیکن میرا وعدہ ہے اللہ کہ میں قال فبعزتک، تیری عزت کی قسم ہے اللہ، لأغوینہم اجمعین، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے مجھے تو نے اس عزت کو ختم کی۔ اے اللہ میں آدم کی اولاد کو، ذریت کو اپنے ساتھ بہت سوں کو جہنم لے کر جاؤں گا، اے اللہ یہ میرا وعدہ ہے۔ اور بتایا کہ اے اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور بہت کم تیرے بندے ایسے ہوں گے جو تیری بات مانیں گے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا، اس دشمن سے ہوشیار رہو، آگاہ رہو، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم اس کو دشمن سمجھو، کبھی اس دشمن کو دوست نہ سمجھو، اگر تم اس کی بات میں آؤ گے تو تمہیں لے کر جائے گا۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان اس کی پوری اولاد تمہیں جہنم کی دعوت دے رہی ہے۔ اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اے آدم کی اولاد شیطان کو دشمن سمجھ، کبھی دوست نہ سمجھ۔ اللہ ہمیں قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں شیطان کے مکر و فریب کیا کیا ہے، وہ کیسے ہم لوگوں کو بہکاتا ہے، وہ کیسے ہم لوگ گمراہ کرتا ہے، مختصر طور پر انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ نے کہا کہ یہاں سے نکل جا مردود، تو نے سجدہ نہیں کیا آدم، اور غرور میں عمدہ ہوا، کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوئی، نکال دیا اسے۔ لیکن جاتے جاتے اس نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ میں آدم کی اولاد کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف سے آؤں گا، میں ان کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، یہ وعدہ ہے۔ اور اس نے اللہ سے یہ بھی کہا اے اللہ میری چال پلان یہ بھی ہے کہ لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ میں تیرے بندے کے سیدھے راستے پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا۔
میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا۔ کیا مطلب یہ ہے؟ شیطان انسان کو بہت سے راستوں سے گمراہ کرتا ہے، اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ انسانوں کو اچھا کام سمجھ کر کرنے کا حکم دے گا۔ وہ کام بدعت و خرافات کا کام ہوگا، اس کام کو اچھا سمجھ کر کرنے کی تعلیم دے گا۔ بہت سے لوگ بیکار کام کو، بے دین کام کو دین کا کام سمجھ کر کریں گے، جس کو ہم بدعتی خرافی کہتے ہیں۔ شیطان کو یہ بہت پسند ہے یہ کام۔ یاد رکھو، چوری بھی بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح بدعت و خرافات بھی گناہ ہے۔ اگر دونوں کو سامنے رکھیں، شیطان کو زیادہ پسند بدعتی پسند ہے۔ کیوں؟ ایک چور چوری کرتا ہے غلط سمجھ کر کرتا ہے، ایک شرابی شراب پیتا ہے معلوم ہے نقصان ہے، غلط ہے۔ اگر وہ ایک مسلمان بھی وہ شراب پیتا ہے، اسے معلوم ہے حرام ہے، دل میں وہ کراہت ہے، حرام سمجھتا ہے، گنہگار ہوگا وہ بالکل۔ لیکن ایک بدعتی اس کام کو برا سمجھ کر نہیں کرتا، وہ کام اچھا سمجھ کر کرتا ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں خیر کا کام ہے، میں جو کام کر رہا ہوں دین کا کام ہے، یہ بھی بدعت کر لو، نماز میں بدعت کر لو، یہ فلاں جگہ یہ بدعت کر لو۔ کتنی بدعت و خرافات کے کام لوگ ایجاد کر لیتے ہیں تو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ شیطان کو ایسے لوگ بہت بہت پسند ہیں۔ اللہ نے بھی کہا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں بہک چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لوگ کتنے ایسے بدعت کرتے ہیں، کیوں بھائی کرے؟ نہیں سب اتنے لوگ کرتے ہم بھی کر لیے، اتنے سالوں سے کام چلتا آ رہا ہے، تم آ کر بولتے ہو غلط ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہمارے حضرت بولے، فلاں حضرت بولے، اتنے سال ہم فالو کر لے کر آتے ہیں، 30 سال 40 سال کے بعد بولتے ہیں یہ بدعت ہے چھوڑ دو، ہم کیسے چھوڑیں؟ تم صحیح ہو یا وہ صحیح ہے، میں صحیح ہوں یا وہ صحیح نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات صحیح بتائیں اس کو ہمیں سننا ہے۔ لیکن لوگ حجت کرتے ہیں، ہم نہیں چھوڑتے، ہمارے ابا کر لے کو تھے، ہمارے دادا کر لے کو تھے، ہمارے خاندان سب یہ کام کر لے کے تھے، ہم کیسے اس کام کو چھوڑیں؟ یہ کام بڑا اچھا کام ہے، کر لینے دو، کوئی مسئلہ نہیں، اچھا کام نہ کر لینے دو۔ یہ بات سوچ شیطان ڈال کر اچھا کام کریں گے لیکن گمراہ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ حفاظت کریں، جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے کتنے ایسے اذکار بتائے جاتے ہیں۔ 125 مرتبہ یہ ذکر پڑھو تمہیں کام ہو جائے گا، 40 مرتبہ یہ پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا، 1000 مرتبہ جمعہ کی رات میں یہ پڑھنے سے یہ ہوگا، جمعہ کے عصر کے بعد 500 مرتبہ یہ ذکر پڑھنے سے۔ ذکر کرنے میں حرج کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو کاؤنٹ کر کے یہ فضیلت بتاتے نا، کیا اللہ کے رسول نے بتایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا؟ نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس دین میں اختیار رکھنے والے؟ ہمیں ذرا بھی اختیار نہیں ہے، نہ کمی کر سکتے نہ اضافہ کر سکتے۔ دین کو ویسے سمجھنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اجمعین نے سمجھا ہے، ویسے ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ تو شیطان جو اللہ سے کہا اے اللہ لوگوں کو میں یہ بہکاؤں گا کہ تم اچھے کام کر رہے ہو کرو، حالانکہ وہ غلط کام ہوگا، دین کا سمبل لگا کر، دین کا لیبل لگا کر، دیندار بتا کر لوگوں سے بدعت و خرافات کروا لے گا شیطان۔ یہ مطلب ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا۔ اسی طرح ایک مطلب یہ بھی ہے صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کرنے کی، بہت سے لوگوں کو شیطان عبادت کا غرور دے کر، عقیدے کا غرور دے کر گمراہ کر دے گا، غرور میں اندھا کرے گا۔ کیسے؟ کوئی کہے گا کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا دیندار ہوں، تم تو کتنے گمراہ شخص ہو۔ ایسے غرور آ جائے گا لوگوں کے اندر، جیسا کہ آج بھی کتنے لوگوں کے اندر موجود ہے۔ ہم ہی 100% صحیح ہیں اور دوسروں کو کم تر سمجھنا، حقیر نگاہ سے دیکھنا، بھلے سے سامنے والا عبادت میں کمزور ہے، بھلے سے سامنے والا نیکی میں کمزور ہے، لیکن ہمیں حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنا، بلکہ اس کی اصلاح کی فکر کرنا اور اس کی فکر مند ہونا اور بتانا یہ کام غلط ہے، نہ کہ حقیر نگاہ سے دیکھے اور اس کو دور کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شیطان بہت سے لوگوں سے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ 2 شخص تھے، ایک شخص بڑا موحد تھا، متقی تھا، دوسرا بھی عقیدہ مضبوط تھا لیکن بڑا گنہگار تھا، بہت سے گناہ کے کام کرتا تھا۔ تو پہلا شخص تھا، اس نے کہا واللہ لا یغفرن، اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا،
وہ بھی قسم کھا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فوراً کہا تو کون ہوتا میرے معاملے میں دخل دینے والا؟ میں جسے چاہے معاف کر سکتا ہوں, جسے عذاب دے سکتا ہوں. جا, میں تجھے جہنم رسید کیا اور اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اسی لیے ہم اگر عقیدے پر ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. ہم دوسروں کو عقیدے توحید کی دعوت دینا, ان کو گمراہی سے بچانے کی فکر کرنا, ان کی اصلاح کرنا, یہ ہمارا کام ہے. نہ کہ ہمیشہ ہم حقیر نگاہ سے دیکھیں, ہمیشہ ہم انہیں کمزور سمجھے, کمتر سمجھے, دھتکار دیں. ایسا ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے شیطان نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا. یہ بھی مطلب ہے اس آیت کا. اسی طرح میرے بھائیوں, شیطان انسان کو بہت آسانی سے گمراہ کرتا ہے. اسے پسند ہے سب سے بڑی بات شرک کے راستے سے. شرک اگر ہو جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے انسان. یہی وجہ ہے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جن کی زندگی میں پریشانی ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہے, یا شادی نہیں ہو رہی ہے, یا کوئی بھی قسم کے پرابلم ہے, یا کسی پر جنات سوار ہے. جو بھی لوگ آیتیں پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, ذکر اذکار پڑھتے ہیں, نماز کے پابند ہیں, بہت سے لوگ پڑھ کے بھی پھونکتے ہیں, رقیہ شریعہ کرتے, دم کرتے ہیں, لیکن ان پر کوئی اثرات نہیں ہوتے. اچانک شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے فلاں درگاہ کو جاؤ, فلاں مزار کے پاس جاؤ, فلاں ولی کے پاس, فلاں بابا کے پاس جاؤ, تم اچھا ہو جاؤ گے, تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی, تمہارا معاملہ سدھر جائے گا. لیکن جیسے ہی جاتے جاتے شیطان اس کے جسم سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے. شیطان کو کیا خواہش, کسی بھی طریقے سے وہ مزار میں ختم رکھ دے, اور وہاں جا کے انسان بہت صحیح سلامت ہوتا ہے. سمجھتا ہے کہ یہ فلاں مزار کے اندر وہ طاقت ہے, فلاں خبر میں مدفون شخص کے اندر وہ طاقت ہے. یہی وجہ ہے کہ میری صحت, میری بیماری ختم ہو گئی, میرے اوپر جو جادو کرتوب جو لوگ اپنے آپ کے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں وہ سب ختم ہو گئی, فلاں کے اندر وہ طاقت ہے. یہ شیطان کی چال ہے. اس نے اللہ سے وعدہ کیا شرک کے راستے سے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. آج وہی ہو رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں یا گلے میں کالی ڈوری تھی, تعویذ پہنے ہوئے تھے. کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ فلاں ایک عامل نے دیا تھا, وہ اگر پہنیں گے تو آنکھ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. جبکہ ان کو آنکھ میں تکلیف تھی. فوراً کہنے لگے اللہ کی قسم, عبداللہ بن مسعود جیسے گھر میں ایسے بدعت شرک فوراً نکال کے توڑ دیے. کہا کہ جانتی ہو شیطان تمہارے آنکھوں میں کچوکے دے رہا تھا, تم اس کو پہن لو. یہ تمہارے ذہن میں بات ڈالا, جیسے تم اسے پہنے وہ کچوکا دینا بند کر دیا. شیطان کی وجہ سے تجھے گمراہی نصیب ہوئی. دیکھو صحابہ کتنا ڈرتے تھے شرک و بدعت و تعویذوں سے, اور یہ آج ہم لوگ کتنے بری طریقے سے شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں. تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں, تغروں کے پیچھے, لیموں کے پیچھے پڑ چکے ہیں. باباؤں عاملوں کا چکر کاٹ کے اپنے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں. آپ ترقی کرتے یا نہ کرتے, لیکن وہ عامل لوگ ترقی کر کے ماشاءاللہ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. لیکن آپ جس جگہ پر رہتے اسی جگہ پر رہتے ہیں. یہ سب دھوکہ ہے, پیسے لوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شیطانی وسوسے ہی, شیطانی گمراہیاں ہی. اسے سمجھنا ہے. اگر ایمان مضبوط ہے نا تو آپ سمجھیں گے. اگر ہمارے اندر ایمان کمزوری ہے, شیطان دل میں جگہ بنا لیتا ہے, تو شرک کے راستے سے انسانوں کو شیطان بہت گمراہ کرتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, شیطان جو بہکاتا ہے, گمراہ کرتا ہے خواب کے ذریعے سے. کچھ خواب اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ, کچھ خواب شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں, بلکہ اکثر شیاطین خوابوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. دیکھو شیطان سامنے سے آ کر گمراہ کرتا ہے, لیکن جب وہ ہار جاتا ہے تو خواب کے ذریعے آ کے ڈراتا ہے, گمراہ کرتا ہے. عجیب عجیب قسم کے خواب. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول, میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرا سر جو جسم سے الگ ہو چکا ہے اور میں اپنے سر کے پیچھے میرا دھڑ بھاگ رہا ہے, کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے خواب ہے, اسے کیئر نہ کرو, کوئی اہمیت نہ دو. دیکھو آپ نمازی ہوں گے اپنی جگہ پر, ماشاءاللہ دیندار ہوں گے, لیکن پھر بھی عجیب قسم کے وسوسے, غم, ٹینشن, خواب ایسے ایسے پڑتے آپ کو, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. فلاں انتقال ہوئے شخص دوبارہ خواب میں آنا, اس طرح ان کو بری حالت میں دیکھنا, ایسے بہت ساری چیزیں شیطان ہم لوگوں کو خواب کے ذریعے بہکاتا ہے, غمگین کرتا ہے. ایسے میں جتنے بھی خواب ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے برے خواب, فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لفظ جانب 3 مرتبہ تھوکنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی سے ہم بتایا اور کہا کہ اگر ہو سکے تو وضو بھی کر لیں, جس کروٹ میں آپ سوئے ہوئے کروٹ بدل لیں. تو خواب کے ذریعے شیطان گمراہ کرتا ہے.
اس یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی مزارات بنائے جاتے ہیں، جتنے بھی بابا عامل جو بھی شرک کے اڈے ہیں، خواب کے ذریعے ان کو بہکاتا ہے شیطان کہ آ کر فوراً کہتا ہے، ایک آدمی اعلان کرتا ہے، نوٹس ڈالتا ہے، فلاں ولی نے آ کر مجھ سے کہا کہ میرے نام پر درگاہ بناؤ، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں عالم نے آ کر میرے خواب میں کہا کہ ایسے کام کرو، فلاں عالم نے کہا کہ 500 لوگوں کو یہ کرو فلاں۔ اللہ ہوگا، اللہ کے ولی کبھی غلط کام کی دعوت نہیں دے سکتے۔ بعض تو اتنے نالائق قسم کے لوگ ہیں کہ اتنی جرت کے ساتھ کہتے ہیں نبی نے آ کر بتایا کہ فلاں درگاہ کو جاؤ، نبی نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول شرک کی تعلیم دیں گے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط کام کی تعلیم دیں گے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ سکتے ہیں، من رآنی فقد رآنی، اللہ کے رسول جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے دیکھا۔ لیکن یہ بہت چانسز ہے شیطان دوسروں کی شکل میں آ کر کہہ سکتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کے رسول کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن شیطان میری اور آپ کی شکل میں آ کر کسی اور کے خواب میں کہہ سکتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں، حالانکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن شیطان ایسے گمراہ کر سکتا ہے۔ یہی تو ہوا آج سے 40 سال پہلے۔ 40 سال پہلے ایک فتنہ ہے جہیمان کے نام سے، سعودی عرب میں مشہور ہے، آج بھی ویب سائٹ میں موجود ہے، یوٹیوب میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیطان نے ایسے نوجوانوں گمراہ کیا، بڑے پکے موحد تھے، دیندار تھے، متقی قسم کے لوگ تھے۔ شیطان نے آ کر ان کے خواب میں بتایا کہ تم میں امام مہدی ہیں۔ امام مہدی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا جب ظہور ہوگا، ایسے موقع پر امام مہدی علیہ السلام کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ تو شیطان نے خواب میں بتایا کہ تم میں امام مہدی ہیں، بڑے متقی لوگ، بڑے پرہیزگار لوگ، ایسے نوجوانوں کو اس نے گمراہ کیا۔ 30 پر 6 مرتبہ خواب میں اس کو بتایا، نوجوانوں کو بتایا کہ تم میں امام مہدی ہیں۔ تو ایک جماعت نکلی، حرم میں جا کے قبضہ کر لیتی ہے۔ 14-15 دن تک حرم میں نماز نہیں ہوئی، پورے گنڈوں کا، باغیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، حکومت کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ بعد میں الحمدللہ اللہ نے حرم کی حفاظت کی، یہ سب کے سب مارے گئے، پکڑے گئے۔ تو ان کے بارے میں یہی بات ہے کہ ان کو خواب کے ذریعے شیطان نے گمراہ کیا کہ تم میں امام مہدی ہیں۔ فوراً مائک لے کے اعلان کرنے لگے ہم ہی امام مہدی ہیں، ہمارے ہاتھ میں بیعت کرو۔ کعبہ کے سامنے آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں، ویب سائٹ میں۔ یہ بہت بڑی گمراہی خواب کے ذریعے ہوئی، فتنہ جہیمان کے نام سے مشہور ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، شیطان نے خواب کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کیا ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے، اور ایسے غلط قسم کے خواب، برے خواب پڑتے ہیں، ہم لوگوں کو اسے کیئر نہیں کرنی چاہیے، سوچ بدلنا ہے، اچھی سوچ رکھے، اچھا گمان کرے اللہ کے بارے میں، جو بھی ہوگا میری زندگی میں خیر ہی ہوگا۔ اس خواب کو رکھ کر اتنا فکر مند ہو جانا، اتنا غمگین ہو جانا، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شیطان بہت سی گمراہی ایسے پھیلاتا ہے، عاملوں کے ذریعے، جادوگروں کے ذریعے، باباؤں کے ذریعے۔ کیسے؟ کہتا ہے کہ میں روحوں کو حاضر کرتا ہوں، کوئی مزار پرست کہتا ہے، کوئی بابا کہتا ہے، کوئی عامل کہتا ہے میں روحوں کو حاضر کرتا ہوں۔ روحیں کیسے حاضر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، جھوٹا ہے وہ انسان، اور دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کے جسم میں، فلاں کے جسم میں، فلاں کی روح کو میں اتار سکتا ہوں، تمہارے دادا کو لا سکتا ہوں، تمہارے نانا کو لا سکتا ہوں، تمہارے پردادا کو میں لا سکتا ہوں۔ ایسے دعویٰ کر کے پیسہ لوٹنے والے بھی فراڈ قسم کے عامل ہیں۔ حالانکہ روح جب نکل جاتی ہے نا، دوبارہ دنیا کو نہیں آتی۔ جھوٹے مکار قسم کے لوگ ہیں، یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ما منکم، تم میں سے کوئی شخص ہے، اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، جن بھی ہوتا ہے، فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ اصل میں آپ کتنے ایسے واقعات سنے ہوں گے، کتنے ایسے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ سامنے والا بڑبڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے جسم میں تمہارے دادا کے روح کو اتارتا ہوں، اور وہی دادا کی آواز میں وہ آدمی بات بھی کرتا ہے، فلاں کا نام بولو، فلاں کی روح کو اتارتا بھی ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اتار دیا۔ حالانکہ یاد رکھنا، قرین اس کے جسم میں اترتا ہے۔ قرین ایک شیطان ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، سب کے ساتھ ایک شیطان، ایک فرشتہ ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہاں میرے ساتھ بھی ایک جن ہے، لیکن وہ جن اسلام قبول کیا، وہ میری بات مانتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا شیطان کس سچویشن میں معلوم نہیں ہے، لیکن سب کے ساتھ ایک شیطان ہے، اس کا نام قرین ہے۔ قرین نہیں مرتا، ہم لوگ انتقال ہو جائیں گے لیکن ہمارا قرین نہیں مرتا، ہمارے پورے ڈیٹیل اسے معلوم ہے، قرین کو ہم کیا کرتے ہیں سب معلوم ہے اسے، وہ سب چیزیں میموری میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم چلے جاتے ہیں نا، جو سامنے والے رشتہ دار کوئی غلط یعنی بھٹک چکے ہوں، گمراہ ہو چکے ہوں، فلاں عامل کے پاس جاتے ہوں، تو وہ قرین جو ہے نا
اس کے پاس دیکھو جادوگر اس وقت تک جادوگر نہیں بن سکتا جب تک کہ شیطان کی مدد نہ لے، قرین کی مدد نہ لے۔ شیطان کی مدد کے ذریعے سے جادوگر بنتا ہے، وہ کافر ہے، اس کا حکم قتل ہے شریعت میں، تو وہ جادوگر کے پاس شیطان آ کے بہکاتا ہے، سب کچھ بتاتا ہے، یہ فلاں فلاں چیزیں، سامنے والا سن لیتا ہے، دیکھو کیا طاقت ہے وہ حضرت کو، وہ بابا کو پوری چیزیں بتا دیتے، ہمارے بیرو میں کیا کیا چوری ہوئی سب کو معلوم ہے ان کو، وہ حضرت کے پاس جائے تو پوری باتیں بتا دیتے، کیا کون سی جگہ میں کیا کیا رکھا ہے سب بتا دیتے۔ اللہ حفاظت کرنا، یہ امت کی بہت بڑی میجورٹی اس طرح کے فراڈوں کے پیچھے جا کر اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ علم کی بہت ضرورت ہے، جہالت جب آتی ہے نا انسان ہر غلط کو بھی صحیح سمجھتا ہے، علم آئے تو فرق ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، کہنے لگا میں بھی روحوں کو حاضر کرتا ہوں، تو وہ گئے سب کے سامنے، کہے اچھا امام بخاری کی روح کو لا کر بتا اگر تیرے اندر طاقت ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ کون سا انسان ہے، ہماری اتنے دن تک میرے بزنس چلتا تھا، اچانک ایسے سوال، امام بخاری کی روح کیوں، کیا کرنے والے ہو؟ میں ان سے حدیث کی سند پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس نے کہا کہ آج کے لیے اتنا ہی روح اسٹاک تھا، کل آنا۔ دوبارہ کل جاتے ہی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ دکان بھی بند ہے، وہ آدمی فرار ہے۔ تو علم اگر آ جاتا ہے تو ایسے فراڈ قسم کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جب بستی میں شرک کے اڈے بنائے جاتے ہیں، بدعت و خرافات پھیلائے جاتے ہیں، اس طرح جو عاملوں کا ظہور ہوتا ہے، ایسے وقت کب ہوتا ہے جب بہت زیادہ جاہل قسم کے لوگ، گوار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسوں کو گمراہ کر کے، ان کے برین واش کر کے، ان کے پیسے کو لوٹنے کے علاوہ کچھ اور کام نہیں ان کے پاس۔ اللہ نفع کا مالک ہے، اللہ نقصان کا مالک ہے، اس اللہ پر امید رکھنے کے بجائے ایسے جھوٹوں کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی برباد، اپنے خاندان کو برباد، اپنی صحت کو بھی برباد، پیسوں کو بھی برباد، سب کچھ کر رہے ہیں لوگ۔ تو شیطان کے مکر و فریب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں گمراہ کرتا ہے کہ ان کے پاس پیچھے پڑ جاؤ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اور کتنے اچھے اچھے گھرانے کے لوگ، اللہ حفاظت کرنا، اچھے اچھے جن کے باپ موحد عقیدہ توحید میں مضبوط تھے، جن کا گھرانہ عقیدہ توحید مضبوط تھا، ایسے گھروں کی لڑکیاں، ایسے گھروں کی عورتیں کار بات کر کے درگاہوں مزاروں کا رخ کرتے ہیں، اچھے اچھے گھرانوں میں، سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، یہی چیزیں ہمیں بزنس میں ترقی ہو رہی ہے۔ مہینہ مہینہ جا کے حاضری دیتے ہیں کتنے مزاروں میں جا کے، اچھے اچھے خاندان کی عورتیں، اچھے اچھے گھرانوں کے مرد حضرات، جہنم کے راستے میں سفر کرنے والے، قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ورنہ ایک دن ہوگا قیامت کے دن تم تو جنت جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے فلاں رشتہ جہنم جائے شرک کی وجہ سے۔ اس لیے شرک کے معاملے بہت محتاط رہو۔ آج اتنے ٹرکس ہیں شیاطین کے شرک کو پھیلانے میں، اللہ حفاظت کرنا۔ ہماری نسل کو بھی، خاندان والوں کو بھی، بستی والوں کو بھی شرک ایک بہت بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے کبھی، یعنی توبہ کے بغیر مر جائے اللہ قیامت دن معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شیطان کا مکر و فریب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خاندان میں پھوٹ ڈالتا ہے، تعلقات میں بگاڑ لاتا ہے، جماعتوں میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ شیطان کی کرتوت ہے یہ، جب کہیں بھی الفت و محبت ہوتی ہے خاندان میں، گھروں میں، میاں بیوی میں، جماعتوں میں، کمیٹی میں، آرگنائزیشن میں، کہیں بھی ہو، شیطان کو بہت بہت پسند ہے ایسے لوگوں کو لڑانے میں۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے زبان کو چلانے کا حکم دیتا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي أَحْسَنُ، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، بات کہے تو درست بات کہے، دیکھ کر سوچ سمجھ کر بات کرے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان وسوسے ڈالتا ہے تمہارے دلوں میں، ان کے درمیان شیطان بہکاتا وسوسے ڈالتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ زبان کا سہارا لے کر وہ کتنے رشتوں کو توڑتا ہے، کتنی گالیاں ایسے ہی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ زبان سے نکلے ہوئے کتنے جملے ہوتے ہیں جو خاندان میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، بھائیوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے کس نے جدا کیا؟ آخر میں انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دیا، نفرتیں ڈال دی۔ ایسے میں جس خاندان میں اتحاد و اتفاق ہو، ایسے خاندان میں شیاطین پھوٹ ڈالتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں دراڑیں ڈالتے ہیں شیاطین۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت نا پانی پر رکھتا ہے، وہ اپنے چھیلوں کو شیاطین کو بھیجتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آقا میں نے فلاں کو بے نمازی بنایا، کہتا ہے کہ تو کچھ نہیں کیا، فلاں کو چور بنایا، تو کچھ نہیں کیا۔ آخر میں کہتا ہے کہ میں دو
دو شخص کو میاں بیوی کے درمیان میں نے پھوٹ ڈال دیا، دونوں محبت سے تھے، میں نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے، شیطان اس مجلس سے اٹھتا ہے، کرسی سے اٹھ کر گلے لگا لیتا ہے، سب سے کہتا ہے کہ دیکھو سب کو ایسے کام کرنا چاہیے، شاباش ایسے ہی کام کرتے رہو، سب کو ایسے ہی کام سیکھنا ہے۔ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے میاں بیوی کو لڑانے میں، آج کتنے لڑائیاں ہیں، یہ بالکل شیاطین کی طرف سے ہے، کتنے محبت سے رہتے ہیں 5 سال 10 سال، اچانک ایسے کوئی حرکتیں ہو جاتی ہیں شیاطین کی بہکانے سے، یا تو رشتے طلاق میں ختم ہو جاتے ہیں یا تو رشتے خلا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں رشتوں کو دراڑوں میں ڈالنے میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہے، ایسے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کر بھی بہکاتا ہے، انسانی شکل میں آ کر بھی گمراہ کرتا ہے، کبھی عورت کی شکل میں آ کے بہکاتا ہے، کبھی بہو کی شکل میں، کبھی ساس کی شکل میں، کبھی نڑن کی شکل میں، کبھی سسر کی شکل میں، کسی بھی قسم میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ضرور اس کی چال ہوگی، تدبیر ہوگی کہ مل کر نہ رہے، محبت سے نہ رہے، نہ میاں بیوی، نہ خاندانی لوگ، نہ بھائی بہنیں، نہ جماعتی لوگ، کسی بھی قسم کے آرگنائزیشن، شیطان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو اس طرح کی حرکتوں سے محتاط ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے شیطان کی طرف سے ہے۔ جب ایسی بات ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کرنا ہے، الفت و محبت پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم شیطان کی اس طاقت کو، کوشش کو ختم کریں، تبھی چل کر اللہ کی مدد ہو سکتی ہے۔ ورنہ تو شیطان کو ساتھ دیں گے، شیطان کو ہاتھ بٹائیں گے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے کی مترادف ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، شیطان ہم لوگوں کو اس طرح بھی گمراہ کر سکتا ہے کہ نفل کی خواہش دلا کر فرض سے غافل کرے گا، نفل کی امید دلا کر فرض سے غافل کرے گا۔ آپ دیکھو کچھ اچھے کام کرتے ہوں گے، اینڈ نماز کے وقت آپ کو وہ کام یاد آ جائے گا، آپ اس میں ملوث ہو جائیں گے، نماز چھوٹ جائے گی آپ کی۔ یہ سب شیطان مین ٹائم میں لوگوں کے ذہن کو خراب کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے تہجد گزار ہوتے ہیں، رمضان میں دیکھیں گے آپ پوری رات تاخرات جگیں گے، نماز پڑھیں گے، سحری کر کے سو جائیں گے، فرض نماز ہی نہیں۔ تو ایسے نفل سنت عبادات کو زیادہ اہمیت دے کر فرض نماز کو چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے شیطان۔ کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو فرض نماز چل رہی ہوتی ہے، سنت بھی پڑھتے ہیں پیچھے بہت سے مساجد میں، حالانکہ اللہ کے رسول نے منع کیا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، رواہ مسلم۔ جب نماز کے لیے اقامت دے دی جائے، کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے۔ لیکن نماز چل رہی ہوتی ہے، پیچھے کھڑ کے آرام سے سنت پڑھ کے دعا کر کے اٹھ کو آتے، 2 رکعت ختم ہو جاتی، کبھی 1 رکعت چلی جاتی۔ یاد رکھو نماز میں کمی ہو فرض میں اللہ پوچھے گا، آپ سنت پڑھے یا نہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، لیکن اس میں کمی ہو تو ضرور پوچھی جائے گی۔ سنت نفل کیوں پڑھتے بھائی؟ فرض نماز میں کچھ فالٹ ہو، کچھ کمی ہو تو اسے ایڈجسٹ کرنے کے لیے پڑھتے۔ اب فرض خود فالٹ کر لے کر سنت کو اہمیت دینا، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ تو شیطان کی مکر و فریب ہے، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف بھی ہے۔ اب بولے تو کیا بولتے، نہیں ہمارے مسلک میں ویسا ہے، ہمارے فلاں بولے، ارے سب کی بات چھوڑو، اللہ کے رسول صاحب بول دے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس کا کیا جواب ہے؟ جب اللہ کے رسول کہہ دیے تو ہماری زبان چپ ہو جانا چاہیے۔ نبی کے سامنے صحابی کی بات بھی نہیں چل سکتی، نہ صحابہ کے اندر جرأت کے نبی کے خلاف کرے۔ اگر کوئی قول بھی ہو تو اللہ کے رسول کے قول کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو ہم کب دین سیکھیں، کب سمجھیں گے؟ وہی رفتار پہلے سے ابھی چلی آ رہی ہے، ہمارے فلاں بول دیا اتاج، ہمارے ابا بول دیا اتاج، ہمارے دادا بول دیا اتاج، ہمارے بڑے لوگ بول دیا اتاج، ہمارے بستی والے ویسا ہم ایسے ہی کریں گے۔ یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت سے نا آشنا لوگ بہت سے زیادہ لوگ ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ فرض اہم ہے، بعد میں نفل سنت ہے۔ شیطان بعض اوقات لوگوں کو نفل اور سنت کی اہمیت دلا کر فرض سے غافل کرتا ہے۔ تو بہرحال چند پوائنٹس تھے، باتیں تھی، بتانا مناسب سمجھا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شیطان کے مکر و فریب سے، چال سے، پلاننگ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی شرک و بدعت و خرافات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق، محبت پیدا فرمائے۔ ہر قسم کے آفات سے، بلاؤں سے، مصیبت سے، شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر مضبوط رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں آئے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی